علیہ وآلہ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ مجدد اسلام والمسلمین حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اللہ سبحان تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستانی محترم، آج ہم اور آپ ہمارے علاقے کے عظیم علمی روحانی شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عظیم ملت مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ مدثر العالی علی الرحمہ کے عرص چہلم کے موقع پر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے آس پاس بلکہ اسٹیج میں بہت سارے علماء کرام کا جم غفیر ہے، کن کا نام لیا جائے اور کن کا نہ لیا جائے، بس یہ کہوں گا کہ جو ذرہ جہاں ہے وہ اپنے آپ میں آفتاب و مہتاب ہے۔ کچھ باتیں، کچھ اہم پیغام میں آپ حضرات کے سامنے مختصر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بار آئیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، دنیا سے بہت سارے لوگ، اس دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر جب آتے ہیں تو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی ماسٹر ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے، بڑا تاجر ہوتا ہے، بہت بڑا ادھیکاری ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے، نیتا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا سماج سیوک ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس دنیا کا دستور ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں، کوئی کرسی پہ بیٹھتا ہے، بڑی شہرت کا مالک ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کئی سال جب ان کے جانے کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ باپ کی قبر ہے لیکن بیٹے کو اس کا پتہ نہیں، ہوتا یہ ہے کہ دادا کی قبر ہے لیکن پوتے کو اس کی قبر کا پتہ نہیں۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا، علماء کرام کو تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے باپ کا دن ہے لیکن مسجد کے امام سے پوچھا جاتا ہے ذرا بتائیے تو صحیح چاند کی تاریخ آج کتنی ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں نہیں آج تو 10 تاریخ ہے، تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ 9 تاریخ کو جو ہے میرے ابا کا دن تھا، مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا۔ یعنی بیٹا اپنے باپ کی تاریخ کو بھول جاتا ہے، ہوتا ہے، لیکن دادا کی قبر بھول جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ دنیاوی زندگی گزارنے والا ایک انسان جب اس دنیا میں مست ہو کر، دنیا کی رنگ ریلیوں میں مست ہو کر، دنیا کی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے، بیٹا اس کے وصال کو بھول جاتا ہے، بیٹا اس کی قبر کو بھول جاتا ہے، پوتا اس کی تاریخ کو بھول جاتا ہے۔ کب انتقال ہو گیا اس کا ٹائم
ٹائم بھول جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کے جانے کے صدیاں گزر جاتی ہے، لیکن زمانہ ان کے نام کو یاد رکھتا ہے، دنیا ان کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، دنیا ان کے وصال کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے۔ آپ دیکھیے سرکار غوث اعظم کی زندگی 850 سال ہو گئے غوث پاک کی دنیا سے جانے کے، لیکن ہندوستان کے میں بسنے والے سنی مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے غوث پاک کی تاریخ وصال کیا ہے، غوث پاک کی زندگی کیا تھی، غوث پاک کا کردار کیا تھا، غوث پاک کی سیرت کیا تھی۔ سرکار غریب نواز کے 800 سال ہو گئے، لیکن ہندوستان کا بچہ بچہ ان کی تاریخ کو جانتا ہے، ان کے وصال کا دن جانتا ہے، ان کے نام سے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنی زندگی کو نہ اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ کی سنت کو بنا لیا، چاہے غوث اعظم جیلانی ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے صابر پاک کلیری ہو، چاہے مخدوم سمنا ہو، چاہے مخدوم علاؤلہ پنڈوی ہو، چاہے اعلیٰ حضرت ہو، چاہے مفتی اعظم ہو، چاہے تاج الشریعہ ہو، وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو صرف ان کے بیٹے نہیں، صرف ان کی اولاد نہیں، بلکہ لاکھوں روحانی بیٹے، لاکھوں اولاد ان کے نام سے کبھی فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، کبھی قرآن خوانی ہو رہی ہے، کبھی درودوں کے نغمے سنائے جا رہے ہیں ان کے نام سے، کبھی کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے، کوئی کالج بنا رہا ہے، کوئی فلاحی تنظیمیں قائم کر رہا ہے۔ یعنی زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، لیکن ان کا نام چل رہا ہے، ان کی یاد بنائی جا رہی ہے۔ آپ نے بھی غور کیا، ارے ہم اور آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان، لیکن صدیاں گزر جاتی ہے، ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں، ہمارا نام کوئی لینے والا نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ تو ہمارے بزرگان دین کی زندگی میں ایک کامن بات ہمیں ملتی ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، یہ اللہ والے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزارتے ہیں، بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ چہلم، عرس چہلم، یہ اللہ والے اپنی زندگی کو اپنی مرضی